سیف الملوک کو جس کے نام کے اوپر یہ جھیل کا نام مشہور ہوا، تاریخ چلی، آپ لوگوں تک کو ہمارے تک پہنچی ہے۔ یہ تھا جی ایک شہزادہ، یہ تھا مصر کا ایک بادشاہ کا بیٹا، بادشاہ کا نام تھا آسم، آسم کا بیٹا تھا سیف۔ اس کو ایک دفعہ بشارت ہوئی، خواب آئی، خواب کے اندر یہ جھیل کو بھی اس نے دیکھا اور اس جگہ کو بھی دیکھا اور پری کو بھی یہاں اس نے خواب میں دیکھا۔ پری کا نام تھا بدیع الجمال۔ اس سے پہلے انسان کی وادیاں یہاں نہیں ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا جنوں پریوں کا علاقہ۔ سب سے پہلے انسان جو آیا ان علاقوں میں شہزادہ ہی آیا، اسی نے جگہ کو تلاش کیا، ڈھونڈی۔ صبح کو اٹھ کے جی اس نے اپنے والد کو خواب بتائی۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا پری تو آپ کو مل جائے گی، پر ملے گی محنت سے۔ وہاں سے شہزادہ جس وقت اپنے گھر سے نکل گیا، 1 سال اس کو مصر کے اندر وہ گزر گیا گھومتے گھومتے، کسی طرف کا یہ رستہ نہیں مل سکا۔ سال کے بعد اللہ کی قدرت ہے، چاند کی 14ویں رات ہے جی، اس کو ایک اللہ کا ولی بزرگ ملا ہے وہاں مصر میں۔ اس نے بتایا کہ ایک ملکہ پروت پہاڑ ہے، ملکہ پروت وہ سامنے والی چوٹی کا نام ہے، جو آج تک وہ کسی ایکڑ سے، کسی کو پیما سے، کسی ٹیم سے کراس سر نہیں ہوئی۔ بہت لوگ ضائع بھی ہوئے اس سے، اس کی وجہ سے یہ اس کے اوپر جنوں پریوں کا قبضہ ہے۔ وہ چیزیں گرا دیتی ہیں، نیچے مار دیتی ہیں، جہاز ہیلی کاپٹر بھی اوپر سے گزر بھی نہیں سکتا، نہ جا سکتا ہے۔ جس وقت شہزادے کو پھر اسی بزرگ سے سلیمانی ٹوپی ملی، اس کی مدد میں 2 جن حاضر ہوئے، جنہوں نے وہاں سے اٹھایا تو یہ سامنے پہاڑی ہے جس کے اوپر وہ مسجد ہے، وہ جھنڈا ہے، وہ سفید وائٹ، 4-5 گھر ہیں، یہ خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ شہزادے کا خاندان ہے جی، یہ چھوٹی پہاڑی اور بڑی پہاڑی کے درمیان پیچھے گیپ ہے، اس طرف سے نالا نکلتا ہے، وہاں سے پانی کا رستہ ہے اس زمانے میں، اور یہاں سے یہ رستہ نہیں تھا، یہ کیسے پہاڑ بند تھی، یہ ملی ہوئی تھی، یہ جھیل تھی، یہ اوپر تک جھیل تھی سب۔ جس وقت شہزادے نے یہ جھیل دیکھی، اس نے کہا کہ جھیل تو یہی ہے۔ پھر اس نے 40 دن یہاں اللہ کی عبادت کی ہے، چیلا کٹ ہے۔ 40ویں دن کے بعد جی چاند کی 14ویں رات ہے، اس نے دیکھا کہ جھیل کے اندر وہ ایک ٹیم میں پریاں اتر کر نہا رہی ہیں، 7 سہیلیاں بھی ہیں اس کی نگرانی میں۔ کتنی سہیلیاں؟ جی 7 سہیلیاں جو ہے وہی ملکہ بدیع الجمال ملکہ ہے، اس کی نگرانی میں 7 ہو رہی۔ جس وقت شہزادے نے کی نگاہ پڑی تو شہزادہ خوش ہوا اور اللہ کا شکریہ اس نے پڑھ کے ان جنوں کو اس نے بلایا کہ یہ پری جو ہے میری قبضے کیسے آئے گی۔ جن پہنچے جی تو سب پریوں نے اپنے جو تاج ہیں یہ کنارے کے اوپر رکھ کے جھیل کے اندر کوئی سیر تفریح کر رہی ہیں، نہا رہی ہیں۔ جنہوں نے اس کا تاج اٹھایا تو لے کے شہزادے کو دے دیا۔ پریاں جس وقت جھیل سے فارغ ہو کے جی باہر نکلی، اپنے اپنے تاج اٹھا کر پہنے، ملکہ کا تاج جو ہے وہ غائب ہے۔ اس نے سمجھا کہ میری سہیلیوں نے آج میرے سے مذاق کی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بغیر نہیں دیکھا۔ وہ ڈر کی ماری جو تھی اس کو دیکھ کے پریشانی حالت میں وہ تو اڑ گئی، بھاگ گئی، اکیلی رہ گئی۔ شہزادہ سامنے آ گیا، شہزادے کو اس نے بولا کہ شہزادہ میرا تاج جو ہے یہ مجھے واپس دے دو کہ میں ایک دیو کے قبضے میں، اگر وہ دیو یہاں پہنچ گیا تو وہ تو دونوں کو مار ڈالے گا، ختم کر دے گا۔ اب شہزادے نے یہ بات نہ مانی، شہزادے نے کہا کہ جو کچھ اللہ کرے گا میرے ساتھ چلو۔ یہاں سے لے گیا ناران کی طرف۔ اس ناران میں اس زمانے میں ایک جنگل ہے بیابان، اللہ سے دعا مانگتے گئے، اللہ نے انہوں کی دعا کو قبول کیا کہ سچا زمانہ ہے، سچا وقت ہے۔ جو پریاں واپس گئیں انہوں نے فوری جا کے اس دیو کو بتایا کہ آج ہم سے بدیع الجمال ملکہ غائب ہو گئی جھیل کے اندر، باہر کی بات نہیں بتائی۔ جس وقت دیو یہاں کے پہنچا اس نے آگے جھیل کے ارد گرد پری کی تلاش کی، اس کو پری نہ ملی۔ اس نے غصے سے یہ جھیل جو ہے اس طرف سے توڑی ہے، اس نے پاؤں مارا ہے غصے سے، یہ جتنا پانی تھا پریشر سے گیا تو یہ پہاڑ کو توڑ کے لے گیا، ایک فلڈ بن گیا۔ فلڈ جس وقت نیچے جا کے ناران کے اندر داخل ہوا، پری اور شہزادہ کے راستے میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ دیو کا خطرہ بھی آ گیا، سیلاب بھی آ گیا، اسے محفوظ رکھ۔ اللہ کی قدرت ہے، زمین کے اندر ہے کہ ایسے غار بن گیا، زمین پھٹ کے اس غار کے اندر بھاگ کے پری اور شہزادے نے پناہ لی۔ دائیں طرف سے بھی سیلاب گزر گیا اور بائیں سے بھی گزر گیا۔ اس وقت بھی وہ غار جو ہے موجود ہے، اس کے اندر لائٹ روشنی کام نہیں کرتی ہے۔ پھر یہاں سے دیو جو ہے یہ تلاش کرتا کرتا نیچے یہ جو گلیشر ہے رستے میں، اس کی پرلی طرف ایک بہت خوبصورت جھیل ہے، اس کا نام ہے پیالہ جھیل، ایک چھوٹی جھیل۔ جیسے اس نے ایک جگہ سے پاؤں اٹھا کے دوسری جگہ رکھا، اللہ کی قدرت دل دل کی طرح اس کا پاؤں جو ہے یہ زمین کے اندر پھنس گیا، وہاں ایک کھڈا پڑ گیا، وہاں ایک جھیل ہے، اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے نیچے سے۔ پھر کئی دن اس نے پری تلاش کی، اس کو پری نہ ملی۔ آگے گیا ایک پہاڑ کے اوپر جا کے اس نے خودکشی سے جو ہے جمپ لگایا، اسی جمپ سے جس وقت گرا ہے تو اس کا سانس نکل گیا، مر گیا پری کے صدمے سے۔ پری اور شہزادہ جو ہیں دونوں اسی غار کے اندر کئی عرصہ رہے۔ بعد میں وہ جن جو شہزادے کے ساتھ ہیں
उन जिन्होंने बताया कि देव खत्म हो गया, अभी अपने मुल्क को जा सकते हो। परी को और शहजादे को यहाँ से उठा कर लेके उन्होंने मिस्र को पहुँचाया। उसके नाम के ऊपर ये झील का नाम जो है ये मशहूर हुआ है और इसकी तारीख बनी है। सैफ शहजादे का नाम था, मलूक इस वजह से नाम इसका पड़ा कि सैफ की और मलका की दोनों की यहाँ मुलाकात हुई इस झील के ऊपर, और ये हिस्ट्री स्टोरी जो है अगे लोगों तक पहुँच गई, लोग आने शुरू हुए और ये आज तक इस झील की गहराई जो है डीप, ये किसी को मालूम नहीं हो सकी कि कहाँ तक है। आधा पानी इसके अंदर से और आधा पानी ऊपर से आके इसके अंदर जमा होता है और चांद की 14वीं रात जब आती है बहुत खूबसूरत इसका व्यू होता है, वो तो देखने वाला व्यू होता है। जिस वक्त चांद निकलता है चांद की रिफ्लेक्शन इसके अंदर पड़ती है, फुल मून होता है चांद का, चांद पहाड़ आसमान सितारे उस रात में ऐसे नजर आते हैं कि जैसे शीशे के अंदर इंसान अपने चेहरे को देखता है। और उस रात के अंदर जो इंसान अल्लाह की याद में इबादत में होता है उसको जरूर ये चीजें उस रात के अंदर दिखाई भी देती हैं और नजर आ भी सकती है। हाँ परी बिल्कुल अल्लाह की कुदरत नजर आ सकती है अगर मेहनत करे तो। अल्लाह की कुदरत जिसने सारी दुनिया को पैदा किया है और ये 10,500 फुट की बुलंदी है सदा समुद्र से, जो हाइट इसकी जगह की 7,000 से ऊपर है वो मलका पर्वत की हाइट। और 3 महीने का यहाँ इन इलाकों का सीजन होता है आप लोगों का आने का, रश के दिन जून जुलाई अगस्त होता है। इसके बाद फिर सर्दी भी है, इसके बाद बर्फबारी भी है। सर्दियों में ये झील पूरा जम जाता है, ऊपर से ये पानी भी जम जाता है 4-5 इंच, इसके ऊपर बर्फ की एक तह बन जाती है। यहाँ 30-35 फुट बर्फ होती है इस इलाके के अंदर। फिर यहाँ के लोकल लोग जो हैं ये नीचे उतर के नारायण के पास गुजारा कर सकते हैं, यहाँ कोई भी नहीं रह सकता, इतनी बर्फ ज्यादा हो जाती है। और ट्राउट मछली भी इसके अंदर पैदा होती है जो नीचे जा रही है, बाजार में बिक भी रही है, आप लोग खुद भी फिशिंग कर सकते हैं। ये कुछ इसकी मालूमात तारीख दास्तान सैफुल मलूक के बारे में अभी ये मुकम्मल हो चुकी है। चलो ठीक। आपने परी देखी? एक दफा मैं भी देखा है ये चीज, फिर उसे पकड़ लेते हैं। एक दफा देखी है ये चीज, जिनातों की बारात भी देखी है मैं, शादी हो शादी अटेंड भी की। और मैं झूठ की बात नहीं सच्ची बात है। शादी ये खाई? रात का टाइम है, 9 बजे का टाइम है, मैं घर को जा रहा हूँ उस वक्त और ढोलकी की आवाज आ रही, गाना बजाना भी आ रहा और मैं वहाँ बैठ गया। वो थोड़ी देर के बाद इतने में बस वो आवाज की तरह आ गए सारे, वो जिनात आ गए, जिनात उठा के फिर ले गए ऐसे साथ ही वो आवाज की तरह। वो छोटे छोटे कोलियाँ, उनमें हलवे मिठाइयाँ, बच्चे जैसे सिंधी टोपी होती है ना ऐसी टोपियाँ भी लगी हुई हैं और जिनात चलते हैं बड़े स्पीड से। फिर मैं अलखम शरीफ पढ़ी और आयतल कुर्सी पढ़ी शरीफ पढ़ी, फिर वापस उसी जगह आन के लुटा के उसने जी गजाखोर गल्पखोर जरदारी देनी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मियाँ अशरफ है। मियाँ शरीफ? हाँ मियाँ अशरफ। मियाँ शरीफ। हाँ। आपका उम्र मेरा 71 साल हो गया। 70 साल। हाँ 7। अच्छा गल्प था, अच्छा स्टोरी। थैंक यू। कैसे है? ठीक। हाँ अच्छा है। आपको बहुत शुक्रिया। तुम इस्लामाबाद से नाम सुना? हाँ मैं इस्लामाबाद से आया। इस्लामाबाद में आता रहता हूँ। हाँ आता रहता। तुम बांग्लादेश में नाम सुना? हाँ बांग्लादेश। हाँ बांग्लादेश। हाँ गुड कंट्री। गुड वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। यस मैं बांग्लादेश में आया। अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे। हाँ जिंदगी दिया। बांग्लादेश तो अच्छा देश ताई ना? अच्छा बहुत अच्छा। गुड। বাংলাদেশের জন্য দোয়া করবেন। ওকে আল্লাহ আল্লাহ পাক। আমিন।